یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی. کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ ناہید خان انڈیا سے: میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوئی، وہ بھی مجھے برا بھلا بولیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتا ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو. معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں. شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پس کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی. تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتا ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں. تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں. شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے. ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا. دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں. قاسم محمد فیصل آباد سے: دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے. شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر. ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا، بہت دیکھا ہے ہم نے. شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں. تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے، اور یہ ڈرامے، فلمیں، میڈیا نے برباد کیے. زیادہ تر فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا، شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی. پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے. نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی. اچھا بھائی، روزیہ بی میانمار سے یعنی برما سے انہوں نے سوال پوچھا ہے: کیا لڑکیاں اپنے بالوں کو مشین سے سیدھا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل سیدھا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جن کے سیدھے بال ہیں وہ مشین سے ٹیڑھا بھی کر سکتی ہیں. عجیب فیشن ہے، جن کے خواتین کے سیدھے بال ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے ان کو گھنگریالے بنا رہی ہوتی ہیں، جن گھنگریالے ہوتے ہیں وہ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں ان بالوں کو. خیر جیسے اچھا لگے. ممبئی انڈیا سے: میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہم دونوں واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پسند نہ کرتے ہوتے نا تو کوئی ضرورت کی بات کی گنجائش ہوتی، چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے بالکل گنجائش نہیں. آپ نکاح کر لیں، اس سے نکاح ہو جائے پھر آپ بات چیت کریں. نکاح نہیں ہے تو آپ کے لیے نامحرم ہے اور فتنے کا شدید خطرہ ہے اس میں. آپ کی ڈیزائرز اس کے لیے، اس کی خواہشات آپ کے لیے، تو یہی تو غیر محرم سے جائز نہیں ہے. ایسا رشتہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے واٹس ایپ پہ اس سے بات چیت. یہ پیکیج آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں. ویسے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف ہونا، کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ضرورت کے وقت بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ. لیکن آپ کا تو کیونکہ ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، آپ کے لیے تو ضرورت کے وقت بھی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے کوئی بہت ضروری بات بھی ہو تو کسی ذریعے سے پیغام دے لو کہ آپ کے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ. اویس صاحب کشمیر سے کہتے ہیں: کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے نام کا جوڑ دیکھنا ضروری ہے؟ نام کا کوئی جوڑ ووڑ نہیں ہوتا. بعض دفعہ چنگیز خان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بزدل خان کے بیٹے سے، اور شوہر کا نام چنگیز خان ہوتا ہے، بیوی کا نام اچھا وہ ہوتا چنگیز خان ہے، اور پرسنالٹی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ گیروں والی پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کی. تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں. اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا. تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد. تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے، اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا. تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے. تو یہ پھینکو ہوتے ہیں. بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی، اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ. پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی
تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے، عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے. لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی، یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی. بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے. ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی. حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی. قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وتر ہے. من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی. اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں. مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے؟ اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے، تو کوئی برائی نہیں بھائی. ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے، پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی، جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہا ہوں، ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی. جائز ہے، کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو، گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں. پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی، مرچ کھانے سے مرچیں لگتی. تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو، میری طرح عادت نہ ہو، تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا. تو مرچ کا پودا لگائیں، آرگینک چیزیں کھائیں، لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ، تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا. اچھا میرے بھائی، نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا، یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں. جائز ہے، کام حلال ہے تو جائز ہے. جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا، یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ. محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو
خریدتی اور بیچتی ہو، جیسے شراب کی کمپنی ہے اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں، سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں، باقی ان کے جائز ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں ابھی جمع ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے، تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں۔ اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں، جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں۔ کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے، احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے۔ کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے، وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے۔ تو دیکھیں، علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے، سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں، مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، قطر میں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں، تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے، اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو۔ باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے۔ احمد صاحب انڈیا سے، اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے، جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے۔ ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں کیا، پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی، کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کو جن چڑیل بھوت نہ چمٹ جائے۔ پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے۔ تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو تو آسانیاں پیدا کرو، جتنا شریعت نے بتا دیا دم بس اتنا کافی ہے۔ بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، اور دوسرے پہ بھی چھو مار رہے ہوتے ہیں۔ بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے یوں دم کیا، پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری، پھر بچوں میں ایک پہ اٹھا کے پھونک ماری، تو بس اتنا کافی ہے بھائی۔ ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں، وہ تو اچھی بات ہے، بس کافی ہے اتنا۔ زیادہ اس میں وہم کرنا، اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی۔ اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی، مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی۔ جتنا وہم کرو گے اتنا پاگل ہو جاؤ گے۔ اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا، کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتا ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے، یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو پہلے سے پتا ہو یا پتا نہ ہو۔ عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی، میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی، تو
مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے. نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں, البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں, تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہو. تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں. وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے, یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے, تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا, اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں. اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر, دم واجب نہیں. اگلا سوال ہے جی, اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم, اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے, تیز خوشبو, 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا. اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں. اور اگر خوشبو ہلکی ہے, عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے, ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ سے بہت تیز خوشبو آنے لگی, تو پھر پورے ہونٹوں پہ جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت تک دم واجب نہیں, یا پورے ہاتھ پہ جب تک نہیں لگے گی دم واجب نہیں. تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہے. صدقہ کا مطلب 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو کھجور وغیرہ کے بقدر جو ہے آپ ریال صدقہ کر دیں. ویسے بھی جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں نا, تو واپسی پہ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے, تاکہ احرام کے خلاف کوئی کام اگر ہم سے ہو گیا ہو تو صدقے سے اس کی تلافی ہو. اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے کوئی احرام کی پابندیوں میں کچھ مخالفت ہو گئی ہو تو یہ اس کی یعنی اس کی تلافی ہوگی اس سے.